نماز ہر مسلمان پر فرض ہے اور ظاہری طور پر مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہی ہے۔ گویا یہ ہم مسلمانوں کی ایک خاص نشان ہے۔ نماز انسان کے اندر تقوی پیدا کرتی ہے، اسے اللہ کے قریب لاتی ہے۔ نماز انسان کے اندر کا دھیان پیدا کرتی ہے اور اسے فحش اور منکر چیزوں سے روکتی ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو اپنی نمازوں پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی نمازوں کو بہترین بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہماری نمازیں بہترین تب ہی بنے گی جب ہم نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کریں گے، کیونکہ اصل نماز تو وہ ہے جو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کی جائے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نماز پر دنیا اور آخرت دونوں جہان کی بھلائی رکھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یقیناً وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جن کی نمازوں میں خشوع ہے۔ سورہ مومنون۔ جب مؤذن کی آواز کان میں پڑے تو دنیاوی مشاغل کو چھوڑ کر آذان کے کلمات کا جواب دیں اور آذان کے بعد دعا پڑھیں۔ بسم اللہ پڑھ کر سنت کے مطابق اس یقین کے ساتھ وضو کریں کہ ہر عضو کے دھلنے پر اس عضو کے ذریعہ کیے گئے گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں۔ جب کبھی ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ذہن میں دنیاوی خیالات نہ لائیں اور یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اگر یہ صلاحیت پیدا نہ ہو سکے تو کم سے کم یہ تو ہونا ہی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں ہر حال میں دیکھ رہے ہیں۔ جو چیزیں نماز میں اللہ کی یاد سے غافل کریں ان چیزوں کو اپنی نماز سے قبل دور ہی رکھیں، جیسے کہ موبائل فون وغیرہ۔ شور و غل کی جگہ نماز پڑھنے سے حتی الامکان پرہیز کریں۔ نماز میں جلدی نہ کریں بلکہ تمام ارکان و اعمال کو اطمینان اور سکون کے ساتھ ادا کریں۔ نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کے لیے کثرت سے اللہ کے ذکر کو بھی خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس لیے صبح اور شام پابندی سے اللہ کا ذکر کرتے رہیں، کیونکہ ذکر شیطان کے ارادے کو کمزور کرتا ہے۔ نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے اور نماز کی قبولیت کے لیے سب سے اہم اور بنیادی شرط اخلاص ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ لہذا نماز بھی خواہ فرض ہو یا نفل صرف اللہ کی رضامندی مطلوب ہونی چاہیے۔ دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز نہ پڑھیں، اور آخر میں نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہو جائے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کرتے رہیں۔